نصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. درسنا اليوم أيضا حول الضمائر المجرورة المتصلة. ہمارا جو سبق ہے وہ ضمائر مجرور متصلہ کے بارے میں ہے۔ ضمائر جو مجرورہ ہوتے ہیں وہ عموماً کبھی اسماء کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ جب اسماء کے ساتھ لگائے جاتے ہیں تو وہ ان کا مضاف الیہ بنتے ہیں، اور کبھی یہ حروف جارہ کے ساتھ لگائے جاتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ مجرور بن جاتے ہیں۔ تو آج ہم ایسے اسماء مجرورہ پڑھیں گے جو کہ حروف جارہ کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہے لہو اور لہا۔ عموماً طور پر یہ کسی کی ملکیت بتانے کے لیے بتائے جاتے ہیں، جیسے کہ لہو مرد کے لیے آتا ہے ہو، اور خواتین کے لیے لہا، مذکر کے لیے ہو، مؤنث کے لیے ہا۔ جیسے لہو، لہما، لہم، ایک کے لیے آئے گا لہو، دو کے لیے آئے گا لہما، اور جمع کے لیے آئے گا لہم۔ مؤنث ایک کے لیے لہا، لہما، تثنیہ کے لیے لہن، جمع کے لیے۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے هل هذا المرط لسارا۔ مرط کہتے ہیں چادر کو، دوپٹہ، بڑی چادر۔ کیا یہ چادر سارہ کا ہے؟ آپ دیکھیں نعم هو لها، جی ہاں وہ اس کا ہے۔ مرط کے لیے هو ہے، اور آگے لہا چونکہ وہ مؤنث ہے تو اس لیے کہا کہ ہوا لہا، وہ اس کا ہے۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا لیس لہا، نہیں اس کا نہیں ہے۔ الجملۃ الثانیہ هذه السیارۃ لخالد۔ کیا یہ گاڑی خالد کی ہے؟ السیارہ مؤنث فلہذا قال نعم ہی لائے کیونکہ سیارہ مؤنث ہے۔ نعم ہی لہو، جی ہاں وہ اس کی ہے۔ لا لیست لہو، یعنی اس کا نہیں ہے، گاڑی اس کی نہیں ہے۔ لیست لہو۔ نمبر 3 لمن هذه القلنسوة اہی لشاکر۔ یہ ٹوپی کس کی ہے؟ کیا یہ شاکر کی ہے؟ نعم اظنها لہو، میں سمجھتا ہوں کہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے قلنسوہ کی طرف، کہ وہ قلنسوہ جو ہے ٹوپی لہو یعنی شاکر کی ہے۔ یا اظنها لیست لہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی نہیں ہے۔ الجملۃ الرابعہ لمن هذه القلادہ اہی لزینب۔ یہ دوپٹہ کس کا ہے؟ قلادہ کہتے ہیں عام طور پر گلے میں ڈالنے والی چیز کو۔ نعم اہی لزینب، کیا یہ زینب کا ہے؟ نعم ہی لہا۔ یا لا لیست لہا، اس کا نہیں ہے۔ هل تلك الساعة لصديقك۔ کیا وہ گھڑی آپ کے دوست کی ہے؟ کہ نعم ہی لہو۔ یا لا لیست لہو۔ اتلک الممحات لأختك۔ کیا یہ ربڑ آپ کی بہن کا ہے؟ لأختك نعم ہی لہا، جی ہاں وہ اس کا ہے۔ یا لا لیست لہا۔ الجملۃ السابعہ هل تلک الاساور لزمیلتك۔ کیا وہ کنگن لزمیلتك آپ کی سہیلی کی ہے؟ نعم ہی لہا۔ یا لا لیست لہا۔ اب الاسم یعنی اب تک تو مفرد کے لیے آیا تھا، اب جمع کے لیے آ رہے ہیں۔ جمع کے لیے آتا ہے لہم مذکر کے لیے، لہن مؤنث کے لیے۔ هل هذه السیارة لأولئک الإخوة۔ کیا یہ گاڑی ان بھائیوں کی ہے؟ دور کے لیے مذکر کے لیے اس میں اشارہ کریں گے تو ذالک، اور تثنیہ کے لیے ذانک، اور جمع مرد ہوں تو اولئک، اور غیر ذوی العقول ہوں تو پھر ہم جمع کے لیے واحد مؤنث سے اشارہ کرتے ہیں تلک۔ نعم ہی لہم، جی ہاں وہ ان کی ہے۔ یا لا لیست لہم، ان کی نہیں ہے۔ اتلک الحافلۃ لأولئک الاخوات۔ کیا وہ بس ان بہنوں کی ہے؟ نعم ہی لہن،
لا لیست لہن هل هذا البیت لاخوانک، کیا یہ گھر آپ کے بھائیوں کا ہے؟ نعم هو لہم، جی ہاں وہ ان کا ہے، یا لا لیس لہم وہ ان کا نہیں ہے۔ این الصف الذی للمعلمات، وہ کلاس کہاں ہے جو معلمات کے لیے ہیں، یعنی معلمات کی بیٹھنے کی جگہ ہے، ان کے لیے خاص ہے۔ ذاک الصف الذی لہن، وہ کلاس ہے جو ان کے لیے ہے۔ این العمارۃ التی للمعلمین، وہ عمارت کہاں ہے جو معلمین کے لیے ہے۔ تلک العمارہ لہم۔ اہذا الملعب للطلاب، نعم هذا الملعب لہم، جی ہاں یہ گراؤنڈ ان کے لیے ہے۔ ملعب گراؤنڈ کو کہتے ہیں۔ اتلک الحدیقۃ للاطفال، کیا یہ باغیچہ بچوں کا ہے؟ نعم ہی لہم، یا لا لیست لہم۔ یہ لیسا میں جو مذکر اور مؤنث کی بات آتی ہے، یہاں پہ ایک بات یاد کر رکھیں کہ لیسا کی جو تذکیر و تانیث ہے وہ یعنی نسبت کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم جس چیز کو منسوب کر رہے ہیں اس کو دیکھیں گے۔ یعنی وہ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، مثال وہ گاڑی، کتاب، قلم، وہ چیز اگر مذکر ہے تو لیسا لائیں گے، وہ چیز اگر مؤنث ہے تو لیست لائیں گے۔ آگے جو جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں ان کی جو ہے ضمیر آگے الگ سے ہوگی، لہم یا لہمنہ کے ذریعے سے الگ لوٹایا جائے گا۔ هل هذا المكان مخصص للنساء، کیا یہ جگہ عورتوں کے لیے خاص ہے؟ نعم هذا المكان مخصص لهن، جی ہاں یہ ان کے لیے خاص ہے۔ هل تلك المتنزهة مخصصة لهن، کیا وہ تفریح ان کے لیے خاص ہے؟ نعم هي مخصصة لهن، دیکھیں وہاں اوپر جو ہے مکان کے لیے مخصص لے کر آئے، اور متنزہ یعنی تفریح مؤنث ہے تو اس کے لیے لہن یا مخصصۃ لے کر آ گئے۔ تمرین، اجب عن الاسئلۃ التالیہ بنعم مع اکمال الجواب، آنے والے سوال کا جواب آپ نعم کے ذریعے سے دیں اور ساتھ میں جواب بھی مکمل کریں۔ جیسے اہذا قلم احمد، کیا یہ احمد کا قلم ہے؟ آپ کہیں گے نعم ھذا قلمہ۔ اتلک المبراۃ لزینب، نعم ہی مبراتها۔ هل هذه الغرفة للمعلمات، نعم ہی لہن۔ تو اس طرح آپ یہ 3، 4، 5، 6 سوال کا جواب دیں۔ اسی طرح دوسری تمرین ہے، خالی جگہوں کو مناسب ضمائر کے ساتھ پر کر لیں۔ جیسے حملت الام رضاعۃ ابنہا، رضاعہ جو ہے وہ فیڈر کو کہتے ہیں، ابنہا مؤنث ہے، اس لیے ہا لے کر آ گئے۔ دخلت المعلمات غرفتہن، ان کے کمرے میں، حقیبتہا ہو یا ہم یا ہن، ان میں سے کوئی ضمیر آپ نے ان 9 جملوں میں لگانے ہیں۔ اسی طرح تیسری جو ہے وہ تمرین یہ ہے کہ ان کے جو ہے وہ آپ جملے بنائیں، لہن، لہا، لہو، لہم۔ اسی طرح چوتھی تمرین یہ ہے کہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو بھی استعمال کریں جملوں میں، ہا، ہم یا ہن اور ہو کو۔ اسی طرح 5واں تمرین یہ ہے کہ آنے والے جملوں کو آپ ٹھیک کر دیں۔ جیسے وصلت المعلمات الی مدرستہم، یہ غلط ہے، اصل میں ہے الی مدرستہن۔ تو اس طرح تقریباً یہ 10 جملے ہیں، ان کو بھی آپ ٹھیک کر دیں۔ اور اسی طرح 6ٹھی تمرین یہ ہے کہ خالی جگہوں پہ مناسب ضمیر لگائیں، ہم، ہا، ہو میں سے۔ جیسے جاء الطالب بنفسہ، کتب الطلاب واجباتہم بانفسہم۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ یہ تمرین کو حل کر لیں۔ امید کرتا ہوں کہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔